السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ تو انشاءاللہ آج ہم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ پہ پڑھیں گے ربیع الاول کے مہینے کی مناسبت سے۔ تو ربیع الاول کا مطلب ہوتا ہے، ربیع کا مطلب ہوتا ہے بہار، ٹھیک ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ بہار کا مہینہ، ربیع کا مطلب ہوتا ہے بہار۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے نا، آپ لوگوں نے پڑھی بھی ہے، یاد بھی کی ہے کہ انت جل القرآن ربیع قلبی وضلا حزنی و ہمی و غمی وجلا حزنی و ہمی و غمی۔ اے اللہ قرآن مجید کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ آج یہ دعا جا کے سب دیکھ لیجیے گا اور کوشش کریں گے ہم یاد کر لیں نا کہ اے اللہ قرآن مجید کو میرے دل کی ربیع بنا دے، ربیع قلبی، دل کی بہار بنا دیجیے، اور میرے ہم و غم کو ختم کرنے کا، لے جانے کا ذریعہ بنا دے قرآن کو نا۔ تو ربیع الاول جو ہے نا عربوں کے ہاں جو ہے بہار کا مہینہ ہوتا تھا، اور اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ہمیں خصوصی عبادت کرنے کو نہیں کہا ہے، روٹین عبادت کرنی جو ہم روٹین میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، 5 نمازوں کے علاوہ نوافل تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں، اشراق پڑھ رہے ہوتے ہیں، دہا پڑھ رہے ہوتے ہیں، پیر جمعرات کے روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، جو نارمل روٹین میں ہم کریں۔ ایام بیت کے روزے 13، 14، 15 ہے کہ نہ اس میں کوئی شب بیداری کا حکم دیا کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کا یہ کہ کوئی خاص عبادات سے تعلق نہیں، جیسے کہ اور مہینوں میں ہوتا ہے نا، ذوالحج میں، محرم میں روزہ رکھتے ہیں، رمضان المبارک میں، تو یہاں کوئی خصوصی عبادت ہمیں نہیں ملتی، صرف روٹین میں ہمیں کرنا ہے، روٹین میں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ربیع الاول آپ کی پیدائش کا مہینہ ہے نا، سب کہتے ہیں کہ آپ کی پیدائش کا مہینہ ہے، تو اب اس میں بھی اختلاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی، بعض کہتے ہیں کہ 20 ربیع الاول کو ہوئی، اور ہمیں کوئی تاریخ نہیں بتائی گئی، کیونکہ جب اللہ کے رسول پیدا ہوئے تھے تو اتنا لکھائی پڑھائی کا بھی نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ بھی ولادت کی نہیں لکھی گئی۔ اس وقت کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اللہ کے رسول ہوں گے، کسی کو نہیں پتہ تھا نا۔ آپ 40 سال کے ہوئے پھر آپ کو نبوت ملی، کسی کو نہیں معلوم تھا۔ تو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کا کسی کو نہیں معلوم۔ اچھا، آپ جو ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو کم از کم 1.25 لاکھ کے علم بات تھی، حجت الوداع میں 1.25 لاکھ آدمی تھے، ٹھیک ہے۔ اس موقع پہ جب آپ نے آخری حج کیا تو ان لوگوں کو خطبہ سنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جبل رحمت پر ہوا تھا نا خطبہ حج کے درمیان جبل رحمت پہ، تو اچھی طرح لوگوں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ۔ تو جس تاریخ کو آپ کو انتقال ہوا لوگوں کو اچھی طرح یاد رہی کہ وہ کیا تھی، 12 ربیع الاول۔ تو اگر 12 ربیع الاول کو ولادت منا رہے ہیں تو آپ کی تو وفات کا سب لوگ جشن کر رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں نا، مطلب صحیح ہے۔ 12 ربیع الاول کا ہمیں پتہ ہے، باقی تو اختلاف ہے آپ کی پیدائش میں، ٹھیک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مضمون ہے کہ میری قبر کو عیدگاہ مت بنا لینا۔ آپ نے سخت ناپسند فرمایا کہ قبروں پہ چراغاں جلایا جائے، چراغ کیا جائے، روشنی کی جائے، اور جو ہے آپ کو یہ انتہائی ناپسند تھا، یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھی بالکل بھی، کہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا، کوئی جشن، کوئی خوشی، کوئی عروس بھی رکھتے نا مزاروں پہ، کوئی عروس کچھ بھی نہیں رکھنا، جشن نہیں منانا، چراغا نہیں کرنا نا، کچھ بھی نہیں کرنا۔ جب آپ زندہ رہے تو نہ آپ نے تاریخ پیدائش منائی، آپ نے بھی نہیں کہا کہ مناؤ میری تاریخ پیدائش۔ اور پھر اسلام کا جو مزاج ہے نا، اسلام کا کلچر جو ہے وہ جو ہے تاریخیں نہیں سیلیبریٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بس یہ عمل کا دین ہے، ہمیں عمل کرنے کو کہا گیا نا، سیلیبریشن نہیں ہے کہ اب پیدائش ہوئے تو ابھی تو ہم کتنے نبیوں کی بس پیدائشیں ہی منا رہے تھے، 1,24,000 یہ کر رہے ہوتے نا، تو کہیں بھی نہیں منائی گئی ہے۔ تو یہ عمل کا دین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہم نے منع فرمایا کہ کھڑے ہونا اور عرس کرنا اور جشن کرنا، دھوم دھام منانے سے منع کیا۔ اب جب آپ دیکھیں جب مکہ فتح ہوا تو عظیم الشان کامیابی ہوئی تھی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ فتح ہو گیا، جس مکے سے آپ کو نکالا گیا تھا۔ اور پھر مدینے میں کتنی جنگیں ہوئی نا، جنگ احد، جنگ بدر، جنگ خندق، بہت جنگیں ہوئی، کتنا مقابلہ وہ رہا۔ لیکن جب آخر میں اللہ تعالیٰ نے دین کو غلبہ دیا، مکہ فتح ہوا، آپ اونٹ پہ سوار ہیں اور آپ کی گردن جو ہے اونٹ کی کوہان پہ ایسے جھکی ہوئی، فاتح مکہ ہے، مدینہ کے لیڈر ہیں، مدینہ کے اسٹیٹ کے لیڈر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور مکہ فتح کر رہے ہیں، غلاموں کے ساتھ ہیں اپنے،
اور اونٹ پہ سوار ہیں اور کوہان پہ آپ کا گردن جھکی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ کہ کیا کہا؟ فسبح، کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اور استغفار کرو اور توبہ کرو، کہ یعنی کہ ہمارے ہاں جو ہے فتح اور نصرت کیسے منائی جاتی؟ فسبح بحمد ربک، کہ اپنے رب کی تسبیح کرو، اس کی حمد و تعریف کرو، اس کی شکرانہ ادا کرو، اور واستغفرہ، اور کیا کرو؟ توبہ کرو، استغفار کرو، تسبیح کرو، حمد کرو، توبہ کرو۔ یہ ہے اسلام کا مزاج۔ اور یہ جو ہے عروس اور شام روشنی اور کتنا پیسہ لگایا جاتا ہے، لائٹیں، اور پھر شبیہ بھی بنائی جاتی ہے آپ کے مدینہ شریف کی، اور کیا کیا بدعت اور کیا کیا خرافات۔ پیسہ، لوگ ننگے بھوکے مر رہے ہیں، کھانے کو پیسہ نہیں ہے، غربت ہے، رو رہے ہیں، اور لائٹیں نہیں ہیں، گیس چلی جاتی ہے، کھانا پکانے کے لیے گیس سلو ہوتی ہے نا وہاں، یہ ابھی آئی ہیں پتہ ان کو، تو پیسہ ہے نہیں، اور دیکھیں یہ ہو رہا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں صحابہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرتے تھے، فالو کرتے تھے نا۔ اگر آپ نے بٹن کھلا رکھے، وہ کیا ہے، خطبہ دیا ہے تو وہ بھی بٹن کھلا رکھتے تھے، ٹھیک ہے، آپ نے جو کیا تو آپ کی پیروی کرتے تھے، آپ کی پیروی میں ہر چیز کرتے تھے۔ وہ صحابہ جو کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات، پسینہ ایک صحابیہ تھی، وہ آپ کا پریزرو کرتی تھی، رکھتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کیا کرو گی اس کا؟ کہنے لگی میں اس کو نا زخموں پہ لگاتی ہوں، شفا کے لیے لگا دوں۔ پھر آپ کو پتہ ہے مشرکین مکہ نے تو بہت ستایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا، اوجڑیاں بھی رکھی، اور آپ کے صحابہ کو گھسیٹا بھی زمین پہ، اور جن سے یا بلال رضی اللہ عنہ، یاسر اور عمار کو گھسیٹتے تھے غلاموں کو، تو کیا ہوتا تھا کہ ان کی چمڑی چھل جاتی تھی نا، اسکن چھل جاتی تھی، اور وہ کہتے تھے احد احد قل هو اللہ احد، کہ اللہ ایک ہے، مطلب اتنا ان کا دین پکا تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی تکلیفیں اٹھائیں ان لوگوں نے۔ اور پھر جو ہے مشرک میں سے کسی نے کہا تھا نا کہ تم کچھ بھی کر لو، ان کے ماننے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے تو ان کے وضو کا پانی بھی نہیں گرنے دیتے۔ تو جو اپنے صاحب کا، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی نہیں گرنے دیتے ہیں، ان کا پسینہ بھی پریزرو کرتے ہیں، تو وہ کیا نہ مناتے؟ سب سے زیادہ تو وہ محبت کرنے والے ہیں، وہ سالگرہیں نہ مناتے نا۔ تو جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کے کہتے ہیں کہ ان کے مطابق جس شخص نے اس رسم کو شروع کیا، میلاد کی نا شروع کیا، وہ ابن مظفر نام کا بادشاہ تھا، جس کا نام سلطان اربل بھی آتا ہے، یا اس کا نام اربل بھی آتا ہے۔ عمر بن محمد یا سلطان اربل، اربل نے اس کی ابتدا کی، کیونکہ بادشاہ تھا، اور لوگ جو ہے جو کیا کہتے ہیں کہ اس کو بڑا سمجھتے تھے۔ اور لوگوں کا کیا اصول ہے کہ الناس علی دین ملوکہم، کیا مطلب ہے الناس علی دین ملوکہم؟ پتہ ہے کوئی مطلب؟ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہ کے دین پر ہوتے ہیں، لوگ بادشاہ کے دین پہ چلتے ہیں نا۔ تو اس نے جب جو ہے یہ عمر بن محمد سلطان اربل نے یہ مولود ہوتا ہے عید، وہ منانا نا برتھ ڈے، ٹھیک ہے، سالگرہ، تو مولود ہوتا ہے ولد سے نا، جو پیدا ہونے والے کی پیدائش کی سیلیبریشن ہوتی ہے نا، تو عید جو میلاد النبی، تو الناس علی دین ملوکہم کے لوگ تو اپنے بادشاہوں کے دین پہ ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم سب کی فطرت ہے انسانوں کی، جو ہمارے درمیان ایلیٹس طبقہ ہوگا، پریویلیج لوگ ہوں گے، بہت رچ طبقہ ہوگا، ہم ان کے کپڑے نوٹ کریں گے، ان کی شادی میں کیا تھا، ان کا گھر کیسا تھا، ان کے کرٹنز کیسے تھے، ہوتا ہے نا، ان کی کراکری کیسی تھی، ایلیٹس کے پیچھے بھاگتی ہے دنیا کہ ایلیٹس کیا کر رہے ہیں، کیا پہن رہے ہیں نا۔ جو پریویلیج لوگ ہوتے ہیں، جو بہت سارا پریویلیج ہوتے ہیں، ایلیٹس ہوتے ہیں، جو امراء ہوتے ہیں اور ملوک ہوتے ہیں، بادشاہ ہوتے ہیں، ان کے پیچھے لوگ چلتے ہیں۔ تو لوگ بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ جو عمر بن محمد سلطان اربل جو تھا، اس نے یہ بنیاد ڈالی، تو لوگوں نے شروع کر دیا، عید میلاد النبی یہاں سے شروع ہوئی، ٹھیک ہے، مطلب سیلیبریشن ولادت کی۔ تو شروع میں تو کیا ہوتا تھا، وہ جب محفل رکھتا تھا نا اربل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا تھا، بہت سارا مبارک ذکر ہوتا تھا، آپ کا سنتوں کی خصوصیات بیان کی جاتی تھی، آپ کے کردار، آپ کے عمل، آپ کے معاملات، آپ کے معمولات، آپ کی ذاتی حالات، آپ کی قربانیوں کا ذکر ہوتا تھا۔ اب کیا ہوا کہ کچھ نوجوان تھے، ٹھیک ہے، وہ، اور یہ بھی ہوتا نا، یہ کرسچن بھی یہ کہتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات بیان کرتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے یہ معجزات تھے، یہ تھے، وہ تھے، پھر ایسے انہوں نے بھی یہ منانی شروع کر دی۔
اب وہاں اس وقت جو نوجوان تھے نا، تو جو جوان طبقہ تھا نا وہ پسند نہیں کرتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے سب نا، آپ وسلم کا سب ذکر خیر کیا جا رہا ہے. تو جوانوں کو خوش کرنے کے لیے اس نے کیا کیا کہ ناچ گانے، دوسری خرافات، دوسری چیزیں شروع کر دی. تو یہاں سے یہ ولادت کو سیلیبریٹ کرنا شروع ہو گیا. تو یہ بدعت ہے، اس کا کہیں ہمیں حکم نہیں ملتا. آپ دیکھ لیں کہیں بھی حکم نہیں ہے. آپ سب تو ماشاء اللہ صحیح بخاری پڑھ رہے ہیں، کہیں ولادت کا اس کا چیپٹر کا حکم ہے آپ کو؟ نہیں ہے. تو یہ دین میں جو نئی نئی چیزیں گھڑتے ہیں نا انسان، وہ کیا بدعت ہے. ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی آگ لے لیں. یہ انوویشنز جتنی ہوتی جو فیبریکیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں کہ کلو بدعت دلالہ کلو دلالہ فی النار، کہ بدعت اور دلالہ جو ہے وہ کیا ہے، بدعت کیا ہے، دلالت ہے، گمراہی ہے. اور ہر گمراہی، ہر دلالت کہاں لے جائے گی؟ نار میں، آگ میں لے جائے گی. ٹھیک ہے، تو ہر نیا کام بدعت ہے. تو یہ خلفاء نے بھی نہیں کیا، خلفاء راشدین میں بھی ہمیں نہیں ملتا ہے، کسی نے نہیں کیا نا. اور پھر یہ ہوگا بدعتی کو تو توبہ کی بھی توفیق نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ بدعتی تو ثواب کی نیت سے ساری بدعتیں کر رہا ہوتا ہے نا. نمازوں میں یا کوئی بھی کسی کو بھی بدعت ہو کہ کسی کے آستانے پہ چڑھانا، کہیں جا کے منت ماننا، نظریں ماننا، جو بھی وہ کر رہا ہوتا ہے وہ کیا کر رہا ہوتا ہے کہ ثواب کی نیت سے کر رہا ہوتا ہے. تو وہ تو توبہ کی بھی توفیق، وہ تو کہہ رہا ہے میں تو ثواب کے لیے کر رہا ہوں، تو توبہ بھی کی بھی توفیق نہیں ہوتا، توبہ بھی نہیں کرتا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، آپ سب کو یہ حدیث معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے شرمندہ نہ کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر ملا، آپ کو حوض کوثر دیا گیا نا، سورۃ الکوثر میں ذکر ہے نا کہ آپ کا حوض ہے. تو جس کی جو ہے اصل جو نہر ہے وہ جنت الفردوس میں ہے، اور اس کی شاخ جو ہے حوض کی کوثر کی صورت میں، حوض کی صورت میں حشر کے میدان میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے پانی پلا رہے ہوں گے تو اپنی امت کو. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے وضو کے نشان سے پہچانوں گا. تو جو جتنا اچھا وضو کر سکتا ہے کرے، ٹھیک ہے. اور اس کو غر المحجلین کہا ہے. آپ وضو کا باب پڑھیں گی نا تو غر المحجلین، کس کو؟ وضو کرنے والے کی پیشانی ایسے چمکے گی جیسے سفید گھوڑا کتنا خوبصورت ہے، وائٹ گھوڑا آپ نے دیکھا ہو تو اس طرح چمکے گی اس کی پیشانی، سفید گھوڑے کی طرح ہو. تو جو ہے بہت اچھا وضو کر لو، میں وضو کے اعضاء. تو آپ سے وضو کے اعضاء سے پہچان لیں گے اور پانی پلاتے جائیں گے اپنی امت کو. تو ایک گروہ کو روک دیا جائے گا، کچھ لوگوں کو روک لیا جائے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ تو میرے امتی ہیں، میرے صحابتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آپ کو نہیں معلوم آپ کے دنیا سے، آپ کے وصال کے بعد، آپ کے چلے جانے کے بعد انہوں نے دین میں اپنی طرف سے نئی نئی باتیں گھڑ کے کی ہیں. تو وہ بدعتیں کی نا، جیسے جو ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے نہیں بتایا وہ بھی کر لی. تو وہ حوض کوثر کے پانی سے بھی محروم رہ جائیں گے. جب کوثر کا پانی نہیں ملے گا تو آگے آپ سوچیں آگے کے مرحلے کیا ہوں گے ان کے. تو ہمیں کوئی بھی عبادت کریں، نماز ہو، نوافل ہوں، کچھ بھی کریں، کوئی چیز پڑھیں کہ اتنی بار اتنی بار، تو پہلے اس کی تحقیق کر لیں کہ میں یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، ورنہ نہیں پڑھیں. جو ثابت ہے، جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا وہی کرنے کا. باقی اپنی طرف سے گڑ کے وہ بدعت ہوگی اور وہ حوض کوثر کے پانی سے محفوظ رہ جائیں گے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم معمولات اور معاملات دیکھتے ہیں کہ آپ کے کیا معاملات تھے، کیا معمولات تھے، ذکر کیسا تھا، آپ کی نمازیں کیسی تھی، آپ کے روزے کیسے تھے، بچوں سے کیسا تعلق تھا، ازواج مطہرات سے کیسا تعلق تھا، آپ کے صحابہ سے کیسے تعلق تھا. یہ سب ہم تھوڑا سا نظر ڈال لیتے ہیں جتنا ہمارے پاس ٹائم ہے اس پہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نام ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب الہاشمی القرشی، اور جو ہے آپ کا نسب بہت اعلیٰ تھا، اعلیٰ حسب تھا. جب الف آئے نا تو مطلب ہوتا ہے بہت اعلیٰ، ٹھیک ہے. اعلیٰ نسب، اعلیٰ حسب، قوم اشرف، قبیلہ اشرف، خاندان اشرف، احمد سب سے زیادہ قابل تعریف. آپ کو احمد بھی کہا جاتا ہے نا، الف آ گیا تو سب سے زیادہ قابل تعریف. پھر اس کے بعد ہے سب سے زیادہ سخی، اشجع الناس سب سے زیادہ بہادر، ازہد الناس سب سے بڑھ کر دنیا سے بے رغبت، ارحم الناس سب سے زیادہ مہربان. آپ اور یہ آیت بھی ہے نا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو رحمۃ للعالمین بنا کے بھیجا ہے لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے. احسن الناس وجہن سب سے زیادہ خوبصورت چہرے والے، احسنہم خلقن سب سے بہترین اخلاق کے حامل. بی بی عائشہ کو کسی نے پوچھا رضی اللہ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، فرماتی تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی گواہی دی ہے انک لعلی خلق عظیم، اے نبی بے شک آپ تو اخلاق کے بلند مرتبے پر ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے بہترین اخلاق کے حامل، کان رفیقاً رحیماً نہایت رقیق القلب، بہت نرم دل کے تھے، رحیم المزاج،
رفیق الرحیمہ نہایت مہربان دوست، بہت شفیق مہربان، سراجم منیرہ روشن چراغ والے، خاتم النبیین اور رحمت للعالمین۔ یہ آیت بھی ہے نا سراجم منیرہ پہ، اس کو ہم سن لیتے ہیں۔ تو اس آیت میں بھی ہے نا کہ انا ارسلناک شاہدا مبشرا و نذیرا، ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے، مبشر خوشخبریاں دینے والے، کس کی خوشخبریاں؟ جنت کی، نذیرا دوزخ کے عذاب سے، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے، اس کے بعد سراجم منیرا روشن چراغ، اس کے بعد داعیا الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے، داعی الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والے، خاتم النبیین اور رحمت للعالمین، آپ میں ختم نبوت ہو گئی، آپ کے بعد کوئی نبی رسول نہیں آئے گا، اور رحمت للعالمین۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے نا، ظاہر سب کو بہت محبت ہے مسلمانوں کو، تو ہم آپ پر ایمان کا اقرار بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، آپ سے عقیدت کا بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ بہت عقیدت ہے، آپ ہماری نسبت آپ کی طرف ہون کے آپ کی نسبت پہ بھی فخر کرتے ہیں کہ ہم آپ کی امت سے ہیں، پھر آپ پر درود و سلام بھی بھیجتے ہیں، نماز کے علاوہ بھی بھیجتے ہیں، دن میں کئی بار پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھیں کہ یہ سارے دعوے تو ہیں، لیکن ہمارا ایمان، اخلاق، طرز عمل، عبادات، ہمارے معمولات، ہمارے معاملات اپنی محبوب ہستی کے اسوا حسنہ کے مطابق ہے۔ بہت محبوب ہستی ہے نا آپ سے سمتو، بلکہ الٹا بدعتیں ہو رہی ہیں ان کی، آپ دیکھ رہے ہیں، شبیہ بنانا اور چراغ روشن کرنا اور عروس اور یہ سارے جو چیزیں منع کی وہ کر رہے ہیں، محبت میں یہ ہو رہا ہے۔ تو یہ ہمیں دیکھنا کہ اس کے مطابق ہے، چاہے ہم گھر میں ہوں، چاہے ہم اندر گھر کے باہر ہوں، چاہے ہم جو ہے مسلمانوں کے درمیان ہوں، چاہے غیر مسلموں کے بیچ میں ہوں، ہم اپنے ملک میں ہوں، ملک سے باہر ہوں، تو کیا ہمیں کوئی دیکھ کے یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں؟ ہمیں ایسا بننا ہے نا، اپنے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کوئی مجھے دیکھے تو کہے کہ میں دین اسلام کے ماننے والی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں، جو میرے دعوے ہیں ایمان کے اور ان سے عقیدت کے اور ان سے نسبت کے سے اور ان سے محبت کے۔ یہ ہمارا سبق ہے کہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم وہ چیزیں کر رہے ہیں جو انہوں نے ہمیں بتائی ہے، ان کی اتباع کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پس میری پیروی کرو، میری پیروی کرو گے تو یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے اگر اللہ کی محبت چاہتے ہیں۔ اور وہ دعا میں نے اس دن پرسوں کے درس میں بھی کہی تھی، تو اب بھی یہ کہ وہ دعا یاد کر لیجئے گا، والی دعا ہے نا کہ اللہ ہمیں اس کی محبت دے جس سے آپ محبت کریں، وہ عمل کروا دے جو آپ کی محبت کی طرف لے جائیں۔ وہ آپ لوگوں نے پڑھی ہوئی بھی ہے، وہ قرآنی و مسنون دعاؤں میں ہے، چلے میں پوسٹ بھی کر دوں گی نا اس پہ۔ تو یہ ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات اور معاملات کیا ہوتے تھے، تو ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے ازواج مطہرات کے ساتھ کیا تعلق تھا، کیا سلوک تھا آپ کا۔ ازواج مطہرات کے ساتھ نہایت اچھا برتاؤ تھا، خوش خلقی سے پیش آتے۔ آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وأنا خیرکم لأہلی، میں تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اور میں تم میں سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو عائش کہہ کر پکارتے تھے، اس کا مطلب وہ ہم نک نیم میں رکھ سکتے ہیں، ان کو پیار سے عائش کہتے تھے۔ ایک جگہ کھانا کھاتے، ایک برتن سے غسل کر لیتے، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، ایک برتن سے غسل بھی دونوں کر لیتے تھے ساتھ، پھر اس کے بعد ان کی گود میں ٹیک لگاتے اور قرآن پڑھتے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کی گود میں ہوئی ہے، اور آپ ایک ایسی زوجہ محترمہ تھی کہ آپ کے بستر پر وحی بھی نازل ہوتی تھی، آپ صفائی ستھرائی کا بہت خیال رکھتی تھی، یہ نہیں کہ دوسری ازواج مطہرات صاف ستھری نہیں تھی، وہ بہت زیادہ خیال رکھتی تھیں۔ تو میں نے آپ کو ہمیشہ کہا ہے نا کہ وہ کہتے تھے صحابہ کہ تمہارا ساتھی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہ سکھاتا ہے، تو ہم تو سکھاتے کہیں گے نا کہ طہارت اور استنجا اور یہ کہ غسل، تو آپ صحابہ کہتے تھے ہاں کیونکہ صفائی نصیبان ہے، صاف ستھرے نہیں ہوں گے تو دیکھیں فرشتے بھی نہیں آئیں گے نا، تو ہمیشہ اپنے انوانٹیڈ ہیئرز جو ہے وہ نکال دینا چاہیے، پھر جو ہے
غسل طہارت وضو سے رہنا چاہیے، غسل روز کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں فرشتے نہیں آتے، اور ان کے بستر پہ وحی الہی آتی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ میں جو ہوں، آپ بیماری کی وجہ سے کمزوری تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پہ انہیں معوذتین پڑھے نا، سورۃ الناس اور سورۃ الفلق، اور آپ ہی کے ہاتھ آپ ہی کے جسم پر پھیر دیا برکت کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو ان کی گود میں ٹیک لگاتے اور قرآن پڑھتے، حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا تو ایک مرتبہ وہ آگے نکل گئیں، پھر دوسری مرتبہ آپ ان سے آگے نکل گئے، یعنی ایک دفعہ آپ نے بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا چلو عائشہ دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ مقابلہ کیا تو وہ بھاری بھرکم نہیں تھی، ہلکا جسم تھا، وہ آگے بڑھ گئیں، آگے نکل گئیں، پھر ایک دفعہ اور کیا کہ چلے ہم مقابلہ کرتے، تو اب وہ تھوڑا جسم بھاری ہو گیا تھا ان کا، تو وہ پیچھے رہ گئیں، تو کہنے لگے دیکھو تمہاری اس دن کی دوڑ کا بدلہ، مطلب اس طرح مذاق بھی کرتے تھے، لیکن سچے مذاق ہوتے تھے، مذاق تو مذاق میں تو جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہیے نا، مذاق میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ ایک دفعہ کھجور کھا رہے تھے، گٹلیاں ان کے پاس پھینکتے گئے اور کہا کہ علی نے ساری کھجور کھا لی۔ مطلب یہ نہیں کہ بہت سیریس، دین بھی بہت سیریس نہیں ہوتا ہے، گھر والوں سے آپ مذاق بھی کریں لیکن اس میں کوئی جھوٹ نہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، یا دل آزاری نہ ہو، اس طرح کے ان کے اخلاق تھا۔ اچھا، پھر ازواج مطہرہ کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرتے، سفر پر لے جاتے، ان کے درمیان قرعہ ڈالتے۔ اچھا قرعہ تو منع ہے نا، جو ٹاس کرتے ہیں قرعہ منع ہے، لیکن ازواج مطہرات تھیں نا آپ کی، زیادہ تھیں، تو جب سفر پہ جاتے تو قرعہ ڈالتے۔ قرعہ جب ڈالو جب کوئی حل نہ ملتا، کوئی مجبوری ہو، تو پھر جس کے نام قرعہ نکلتا وہ آپ کے ساتھ چلتی نا، قرعہ جس کے نام نکلتا وہ زوجہ محترمہ آپ کے ساتھ جاتی، یعنی اس قدر انصاف پسند ہے۔ ایک دفعہ آپ اور ام سلمہ جو ہے اونٹ پہ سوار تھے، تو اونٹ جو ہے نا تھوڑا سا سلپ ہو گیا، تو آپ دونوں گھوڑے اونٹ سے گر گئے، تو حضرت انس تھے آپ کے پاس، تو حضرت انس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑے تو کہنے لگے نہیں 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 نہیں، دیکھو خاتون کو دیکھو، ان کی طرف دوڑو، خاتون کو دیکھو، تو انہوں نے آپ پہ کپڑا ڈال دیا، پردے کا ہوتا ہے نا، اب جب گر کے تو انسان کی کیسی پوزیشن ہو جاتی، پھر وہ اٹھی، تو اتنا خیال تھا عورتوں کا، ازواج مطہرات کا۔ ایک دفعہ آپ جو ہے گوشت بانٹ رہے تھے، تو صحابہ نے دیکھا کہ گوشت بانٹتے بانٹتے ایک بیچاری بوسیدہ کپڑے میں ایک خاتون آئی، ایک عورت آئی، آپ ایک دم کھڑے ہو گئے، تو لوگ حیران ہو گئے کہ اس کے لیے کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بٹھایا، چٹائی بچھائی، تو پوچھا گیا، پتہ چلا کہ یہ میری رضائی والدہ تھی، جو دودھ پلاتی ہے نا، دودھ پلاتی وہ۔ اچھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جس پیالے سے بی بی عائشہ جس پیالے سے جس جگہ سے پیتی تھیں وہیں سے آپ بھی پیتے تھے۔ اب آپ دیکھیں نا، ہم نے تو اپنے بچوں کو، اب یہ جو انہوں نے کہی نا بات کہ میں اپنے گھر والوں سے بہت اچھا ہوں، ہمارے بعض گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ مرد جو ہے نا، آپ سے اپنی بات کریں نا، اتنے اچھے باہر سافٹ لہجے میں بات کریں گے، پولائٹ ہوں گے، گھر میں بیوی سے اتنا برا بات چیت بچوں سے بیوی سے کر رہے ہوں گے کہ بعض دفعہ بچے پسند نہیں کرتے کہ آئیں گے اور شروع ہو جائیں گے، اور بعض مرد سمجھتے ہیں کہ بس یہ بیوی کی ماں کی ذمہ داری ہے، ان کو پڑھائے، ان کو پوچھے، سب کرے، ٹھیک ہے، ٹائم نہیں ہوتا، مرد بیچارہ بہت پریشان آتا ہے، 10 میٹنگ ہوتی ہیں، 10 لوگ کلائنٹس تنگ کر رہے ہوتے ہیں، باس کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، خود باس ہوتے ہیں تو ورکرز تنگ کر رہے ہوتے ہیں، بہت سے حالات ہوتے ہیں، لیکن تھوڑا بہت ان کو یہی پوچھ لینا چاہیے، اچھا پڑھا، اتنے نمبر آنا چاہیے، اتنا وہ ہونا چاہیے، اور یہ کہ بعض لوگ باہر بہت اچھے ہوتے ہیں، ایسا ہے، اور گھر میں اتنا برا یار ہے، اور گھر والوں کو تو ابلیگیشن لیتے ہیں نا، فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، فار گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں، تو یہ پہلے گھر سے شروع ہوتا ہے، گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، اگر بیٹا ہے، شوہر ہے تو بیوی کے ساتھ، یہ سب تو گھر والوں سے پہلے، یا ہم بھی اپنی ذات میں بھی، عورتوں کے لیے بھی یہ بات ہے کہ باہر ہم بہت پولائٹ بہت اچھے ہوں گے، اور جو ہے گھر میں بہت برا رویہ ہوگا، تو پہلے جو ہے اچھا بہترین، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، گھر سے ساری شروع ہوتی نا، ساری چیزیں کہاں سے شروع ہوتی، گھر سے شروع ہوتی، تو گھر والوں کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے، اور کوئی اس طرح کرے، کوئی لڑکا تو ہم کہیں گے جوڑوں کا غلام ہو گیا بیوی کی ہیلپ کرے، بچوں کی نیپیاں چینج کرے، تو ابھی بھی عائشہ فرماتی ہے کہ ہمارے درمیان بیٹھے ہوتے تھے، ہمارے گھر کے کام کر رہے ہوتے تھے، اور جیسے ہی منادی ندا دیتا تھا، اذان کی آواز آتی تھی، تو ہم میں ایسے ہو جاتے جیسے میں پہچانتے ہی نہیں، تو یہ ہونا چاہیے ہماری بھی مردوں کا۔ بعض مرد تو اتنی محبت میں کہ بیٹھے رہتے ہیں، اچھا میں گھر میں پڑھ لوں گا، اور نماز تو گھر میں بھی جماعت سے پڑھنی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ لوگوں نے پڑھا ہے، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ 2 آدمیوں کو، 2 صحابہ کو بھیجا کسی مہم پہ، تو کہا کہ تم میں سے ایک اذان دے دیں، اور تم میں سے جو علم میں آگے ہے، قرآن وغیرہ پڑھنے میں بڑا ہے، وہ جماعت کرا دے، تو 2 آدمیوں میں بھی جماعت ہوتی ہے، تو گھر میں اگر بیٹا ہے، باپ ہے، شوہر ہے، بیٹا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جماعت کریں، ٹھیک ہے، اور 3 اور 4 ہوں تو پھر تو بہت ہی اچھا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آپ کا کہ خوشی اور ناراضگی میں آپ کیا کرتے تھے، زیادہ تر خاموش رہتے اور کم ہنستے۔
آپ کو پتہ ہے قہقہ لگانے سے بہت زیادہ ہم ٹھٹا اور جس کو قہقہ کہتے ہیں نا اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے، بہت دل مردہ ہو جاتا ہے. تو زیادہ تر خاموش رہتے ہو کم، جتنا آپ خاموش رہیں گے اتنا کم پھنسیں گے. ہم اگلے کی بات نہیں سنتے ہیں اور بولنا ہاں میں یہ کر دوں گی میں کر دوں گی، خود ہی پھنس جاتے. پہلے سن لیں سامنے والا بول کیا رہا ہے اور پھر آپ جو ہے نا اس کو وہ کریں. ٹھیک ہے. اب ہم جو احادیث دیکھتے ہیں نا تو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 10% اپروول ہے، 20% آپ نے بات کی ہے اور 70% آپ نے عمل کر کے دکھایا. اگر احادیث کو بھی لیا جائے 70% عمل سے دکھایا ہے، 20% کیا ہے کہ آپ بولیں اور 10% آپ کے اپروول ہے. اگر کسی نے کچھ کیا، اپروول یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک صحابی نماز کے فجر کی نماز ہو گئی اور وہ اس کے بعد کوئی نماز پڑھ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں آیا، جماعت کھڑی ہو گئی تھی، میں جماعت میں شامل ہو گیا اور میرے 2 سنت رہ گئے. تو آپ خاموش رہیے. اپروول ہو گیا نا کہ جو جس کے رہ جائے وہ بعد میں پڑھ سکتا ہے جماعت. ٹھیک ہے. تو آپ کے اپروول بھی حدیث ہیں. تو لیکن بہت خوش مزاج تھے، خوش ہوتے تو چہرہ مبارک چمک اٹھتا گویا چودھویں کا چاند ہو، جب ناراض ہوتے تو چہرے پر ناراضگی کا اظہار ہوتا. آپ نے اکثر صحیح بخاری میں حدیثوں میں پڑھا ہوگا کہ آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا. کچھ کہتے نہیں تھے، چہرے سے پتہ چل جاتا کہ یہ بات اچھی نہیں ہے جو بھی ہم نے کی. ناراضگی کا اظہار ہوتا گویا جو دل کے اندر تھا وہی باہر تھا. نہ خوشی میں کہہ کے نہ رونے میں چیخو پکار. بہت زیادہ خوشی ہوتی، ہم اتنا زور سے ہنستے ہیں، اتنا قہقہ یا ٹھٹا جس کو بولتے ہیں، تو نہ قہقہ لگاتے، اور کوئی غم ہوتا تو بہت چیخو پکار بھی نہیں کرتے، بس آنکھیں اشکبار ہو جاتی. حضرت جویریہ کہتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے اپنے پاس آنے سے نہیں روکا اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے آپ کو دیکھا اور آپ مسکراتے نہ ہوں. بی بی جویریہ کو یہ بھی کہا تھا نا کہ نماز فجر کی نماز کے بعد وہ جا نماز پہ بیٹھی رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، واپس آئے تو وہ بیٹھی ہوئی ہے، تو کہا کہ آج 3-4 کلمے جو ہیں نا وہ تمہاری ساری عبادت پہ جو ہے سبقت لے گئے. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. تو مت بھولیے گا، ضرور پڑھیے گا. بلکہ میں نے تو اب یہ شروع کر دیا جب سے حدیث سنی، ذکر کرنے سے پہلے فجر کے بعد جو صبح شام کے اذکار پڑھ لیتی ہوں، یا اس کو کتاب کو لیتے لیتے ہاتھ میں وہ پڑھ لیتی ہوں، یہ والا نا جو یہ کہ یعنی کہ ایک یہی کلمہ ہمیں کتنا وہ کر لے گا کہ اگلے دن ہمیں دم بھی نکل گیا، موت بھی آ گئی، سانس بھی نہیں رہی، تو ہمارے ایک بہت زیادہ اجر ہے اس میں، بہت زیادہ کاؤنٹلیس ہے. جب کسی سے ناراض ہوتے تو زیادہ سے زیادہ یہ کہتے کہ ما لہو تربتی جیبتو، اسے کیا ہوا، اس کی پیشانی خاک آلود ہو. ایک دفعہ گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ گھر میں تصویر والا پردہ لٹک رہا ہے. آپ نے ناگواری کا اظہار کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اس کو تبدیل کر دو، کیونکہ تصویریں نہیں ہونی چاہیے نا، فرشتے نہیں آتے نا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک زوجہ محترمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے، ایسے کہ جیسے ٹہلتا ہے نا انسان، تو کافی پریشان رہے. تو کہہ رہی مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیوں ہے، تو وہ پوچھتی کہ کیا ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جبریل علیہ السلام تشریف نہیں لائے ہو، جب وعدہ کیا آج آئے نہیں. فرماتی پھر ان کو یاد آیا تو خیمے کے نیچے کتا تھا چھوٹا سا، اس کو نکالا تو پھر جبریل علیہ السلام آ گئے. پوچھنے پہ پتہ چلا کہ جس گھر میں تصویر اور کتا ہوتا ہے ہم وہاں نہیں آتے. تو کتا رکھوالی کے کر سکتے ہیں، اپنے آپ کے ہاؤس کے باہر کتا ہو، آپ کے کچھ فارم ہے، کھیت کھلیان ہے، تو وہاں وہ ہو، شکاری کتا ہوتا ہے لیکن گھر کے باہر ہو تو وہ الاؤ ہے. ٹھیک ہے. لیکن پالتو کتا گھر کے اندر آپ نہیں رکھیں. کہ اب ہمیں دیکھیں کہ اب انہوں نے کہا کہ نقش و نگار تھا تو پسند نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بس ایسے رہو ایک مسافر کی طرح. مسافر ہی ہے نا، ابھی ہمیں پتہ ہے کہ اگلا لمحہ ہماری سانس ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو اتنا جوڑ لیتے ہیں سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں. میں تو بچپن سے سنا ہے اور جوڑے جا رہے ہیں. اور ہم دیکھیں ہم لوگ اپنی آرائش کے لیے کتنا کچھ کرتے ہیں نا، اتنے ڈیکوریشن پیس اتنے. یہاں تو میں نے کم دیکھا ہے، سعودی عرب کے جو گھرانے ہوتے ہیں نا تو وہ ایک رچ سوسائٹی ہے بہت زیادہ. اللہ اتنی صفائی، اتنی، میں خود اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا. ایک وقت آیا قرآن میں آئے تو مہنگے سے مہنگا ڈیکوریشن پیس تو آپ کا گھر اچھا ہے، یہ بھی ایک طبقہ ہے. چلے اللہ تعالیٰ نے مجھے عقل دے دی، سمجھ دے دی. پھر اس کو ظاہر ڈسٹی ہو جاتا، پھر وہ مہنگا، پھر کسی کا بچہ کوئی مہمان آ گیا ٹوٹ گیا تو آپ رو پڑے کہ میرا 1000 ریال کا گیا، کرسٹل گیا. تو یہ دیکھیں، یہ میں سوچ رہی ہوں کہ لمحہ فکریہ کہ ہماری آرائشیں کیسی ہیں، ہے نا، کہ اس کو گھسنا، رگڑنا، یہ کرنا. اور یہ ایک پردے پہ بھی ہے تو آپ نے کہا کہ نہیں ہونا چاہیے. اخلاق، آپ کا اخلاق قرآن تھا، ہمیشہ سچ بولتے، جھوٹ سے نفرت کرتے. آپ کو پتہ ہے جھوٹوں کی کیا سزا ہے؟ عالم برزخ میں ہی شروع ہوگی. کیا ہے بتائیں کوئی؟ بختی اونٹ اور گھوڑوں جیسے وہ اسکارپینز ہوں گے، سانپ ہوں گے جن کے ساتھ منہ ہوں گے اور وہ ڈسیں گے جھوٹوں کو.
اور سورۃ الصف میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں، کبورا مقتن عند اللہ، کہ اللہ کے لیے بہت بڑی بات ہے، اللہ کے غضب کو ہم دعوت دیتے ہیں، جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، جھوٹ ہو جاتا ہے نا، تو جھوٹ کی یہ سزا ہے کہ ایسے سانپ ایسے بچھو ہوں گے، ایسے اسکارپینز ہوں گے۔ جھوٹ سے نفرت کرتے، وعدے کی پابندی کرتے، اب کوئی وعدہ دے کے نہیں کرتا ہے، ہمارا کتنا نقصان ہوتا ہے، کتنا ہمیں وقت بھی خراب ہوتا ہے اور ایک کتنی بری بات ہو جاتی۔ حق کی حمایت کرتے، ہمیشہ حق کے ساتھ دیں، حق کا ساتھ دیں۔ ہم دیانتداری کا یہ عالم تھا کہ دشمن بھی صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے، نبوت سے پہلے ہی، آپ کو نبوت سے پہلے ہی صادق اور امین کہا جاتا، بہت بہادر اور نڈر تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ مدینے میں آپ کو پتہ ہے چین و امن کا نہیں تھا، حالانکہ مدینہ چلی گئے تھے، ہجرت کر لی تھی، لیکن ہر وقت جنگیں ہوتی تھی اور وہاں سے خطرہ ہی رہتا تھا۔ تو مدینہ میں ایک دفعہ کیا ہوا کہ کچھ آواز آئی، کچھ لوگوں نے آواز سنی، جیسے آواز آئے گی تو آپ کھڑکی سے باہر جائیں گے یا نیچے اتر جائیں گے، بہت دھماکہ ہو تو آپ نیچے اتر جائیں گے یا اپنی ونڈو سے دیکھیں گے، تو لوگ نکلے باہر کے دیکھیں کیا ہے، تو وہ دیکھتے ہیں کہ آپ سسم تو دیکھ کے واپس چلے آ رہے ہیں، فرمایا کہ میں دیکھا ہے ادھر کچھ نہیں، اتنے بہادر نڈر اکیلے نکل گئے، اور مطلب کتنا خیال اپنی جو ہے امت کا، اپنے لوگوں کا، اپنے صحابہ کا، صحابیات کا، بچوں کا، کہ پہلے سے دیکھا ہے کہ کیا خطرہ ہے کہ کسی خطرے میں نہ آ جائے، اور اکیلے نڈر بہادر چلے گئے۔ مشکلات اور مصائب میں صبر کرنے والے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جتنی آزمائش آئی نا وہ کسی پہ نہیں، ایک مرحلہ ختم ہوتا تھا تو دوسرا آ جاتا تھا۔ آپ پڑھیں ان کی سیرت پڑھیں پوری تو وہ ہوگا انشاءاللہ، سیرت پہ بھی ہم شروع کر لیں، درس تو بہت اچھا ہے۔ اچھا، اس کے باپردہ کنواری لڑکی سے زیادہ حیادار تھے، بہت حیا والے تھے، جو آپ کو دیکھتا مروب ہو جاتا، لیکن جیسے جیسے آشنا ہوتا آپ سے محبت کرنے لگتا۔ ہند بن نبی بھالا کہتے ہیں کہ آپ نرم تھے، سخت مزاج نہ تھے، دنیا اور اس کی چیز سے غصہ نہ دلا سکتی تھی، ہاں اگر کوئی حق کی مخالفت کرتا تو غصہ کرتے اور حق کی حمایت کرتے، اور ہم حق بات کہنے میں چپ ہو جاتے ہیں، ڈر رہے ہوتے ہیں لوگوں سے، اپنے بزرگوں سے۔ یعنی میں نے یہ دیکھا کہ ایک گھر میں اگر ایک بچی دیکھتی ہے کہ میری بھابھی پہ ظلم ہو رہا ہے تو اپنی ماں سے نہیں کہتی کہ یہ بزرگ ہے، میں نہیں کہوں گی، پرائیویٹلی جا کے اس کو کہہ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ اور ایک ماں دیکھ رہی کہ میری بیٹی کچھ غلط کر رہی ہے تو وہ نہیں کہے گی جوائنٹ فیملی میں، جا کے اپنی بیٹی کو آپ کمرے میں لیں یا بیٹے کو کمرے میں لیں کہ بھائی یہ غلط ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ بھی کر رہے ہو تو حق کہنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے نا، سچ بولنے والے، حق بولنے والے اللہ کے دائیں ہاتھ پہ ہوں گے عرش کے، اور اللہ حشر کے روز، اور اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، تو چاہیے کہ اللہ کے ہم دائیں ہاتھ پہ ہوں تو حق بولیں۔ طریقے ہیں، لوگوں کے سامنے نہیں ہمیں کسی کی جو ہے انسلٹ کرنی چاہیے، اکیلے میں لے جا کے، لیکن ذاتی معاملے میں کبھی نہ غصہ کیا اور نہ انتقام لیا۔ تورات میں جو ہے آپ کا وصف بتایا گیا، تورات میں بھی تھی نا آپ کی نشانیاں، آپ نہ سخت کلام تھے نہ سنگ دل، بازاروں میں شور نہیں کرتے تھے، جبکہ آج مسائل کے حل کے لیے بازاروں میں خوب ہنگامہ اور نعرہ بازی ہونے لگتی، بازار میں ہو رہا ہوتا ہے نا، سب جیسے جلوس، سب راستے میں نکل رہے ہوتے، سب ہو رہا ہوتا ہے۔ نہایت بردبار اور متحمل تھے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے، لیکن آپ معاف فرما دیتے تھے اور درگزر کر دیتے تھے۔ یعنی کہ طائف کے لوگوں نے اوباش لڑکے چھوڑ دیے، اللہ کے کلام کو نہیں مانا، اتنا پتھر آپ پہ جو ہے پھینکے گئے کہ آپ کی نالین کہتے جوتوں کو، آپ کے جوتے جو ہے خون بہا آپ کے جسم سے، اور وہ اس سے جوتوں تک میں آ گیا۔ تو جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ چاہیں تو یہ طائف کی وادی دو پہاڑوں کے بیچ میں جو ہے تو ان کو جو ہے پیس دیا جائے، تو پھر کیا ہوا کہ پہاڑی کا فرشتہ آپ کے پاس آتا ہے کہ آپ چاہیں جو حکم کریں ہم ان کو دو پہاڑیوں کے بیچ میں بھیج دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ نہیں لیا اپنی ذات کے لیے، کیونکہ آپ کی ذات سے ہوا تھا نا، ہاں دین کے لیے ہو تو کہا کہ نہیں ان کی نسلوں میں کوئی مسلمان ہوگا، اور پھر وہ اسلام پھیلا ہے، کہاں تک گیا، ایشیا تک چلا گیا، انڈیا پاکستان تک چلا گیا، حجاج بن یوسف اور پھر ہم بھی دیکھیں آج مسلمان بیٹھے ہوئے، تو یہ ہوا کہ ان کی نسل سے ہو، تو کبھی بھی جو ہے بدلہ نہیں لیتے تھے، درگزر کرتے تھے، معاف کر دیتے تھے۔ بس یاد کریں واعفو واصفحوا، یاد کر لیں واعفو واصفحوا، معاف کر لو، درگزر کر دو اور معاف کر دو۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں کسی کے بارے میں برے گمان نہیں رکھنا چاہیے، سب کو معاف کر دینا چاہیے، جو معاف نہیں کرتا اس کو معاف بھی نہیں کیا جاتا۔ اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دیں، تو ہم بھی کیا کریں، سب کو معاف کر دیں۔ دوسرے کے بارے میں گمان بھی اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن میں آتا ہے کہ بعض گمان بھی ہوتے جو ہے کہ جو بدظن ہو جاتے ہیں نا، گمان جو کہتے ہیں ظن کرتے ہیں، بعض گمان جو ہوتے ہیں نا وہ بھی گناہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ شخص میں وہ بات ہے ہی نہیں اور آپ کہہ رہے ہوتے ہیں،
اچھا یہ مجھ سے بات نہیں کری تو فلاں نے کہا ہوگا اس کو نا، اس کو سائمہ نے کہا ہوگا یا کہہ دیا ہوگا، اب وہ سائمہ کو پتہ ہی نہیں بیچاری کو. تو بدگمانی گناہ ہے. آپ تلاوت کرتے ہیں نا روز تو وہ آیتوں تک پہنچ ہی جاتے ہیں آپ کے، وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ بدگمانی جو ہے، تو بدگمانی نہیں کرنی چاہیے نا، کیونکہ جب تک دل صاف نہیں ہوں گے، دلوں کے اندر دوسروں کی خیرخواہی نہیں آ سکتی. جب تک خیرخواہی نہ ہو دلوں میں محبت نہیں ہوتی. جب ہم نیگیٹو اپروچ ختم کر دیں گے، پازیٹیو تھنکنگ رکھیں گے، تو کیا ہوگا کہ خیرخواہی پھیلے گی، پوری ویلفیئر اسٹیٹ ہو جائے گا اور خیر ہی خیر پھوٹے گی. کیا ہوتا ہے کہ کچھ وائبس اٹھتی ہیں، آپ کسی کے خلاف نیگیٹیوٹی رکھتے ہیں نا، وہ بھی وہ نیگیٹیوٹی کر رہا ہوتا ہے تو وہ وائبس بڑھ کے پھر وہ نیگیٹو ہو جاتا ہے. دیکھیں نا آواز ہے نا، ہر چیز میں آواز ہے، تو کوئی آپ سے کتنا ہی نیگیٹو ہو، آپ جو ہے نا اس کے خلاف نیگیٹو ہے، اس سے اچھا گمان رکھیں اور اچھی خیرخواہی کریں گے، اچھا دل میں خیرخواہی رکھیں گے، اس سے پھر اچھا سلوک کریں گے. جب دل میں ہی نیگیٹیوٹی کسی کے خلاف ہوگی تو اس کی طرف ہم سلام دعا اچھی اس سے کوئی تعلق رکھیں گے نہیں، تو وہ بگڑتے ہی چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، جس نے جو کیا اس کو معاف کر دیں اور جو ہے آپ اچھی خیرخواہی کریں اس کے ساتھ. کیا ہوگا کہ اچھے ریلیشنز ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی اجر ہوگا نا. اب آپ کو سب کو پتہ ہے، دوبارہ دہراتی ہوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کی بیٹی تھی نا، تو آپ پہ تہمت لگی ہے نا. عبداللہ بن سلول جو ہے، ابی بن سلول منافقوں کے سردار نے تہمت لگا دی کہ وہ ایک صحابی ان کو لے آئے، پیچھے رہ گئی تھی قافلے میں، تو ان کو لے کے آگے اونٹ پر. وہ کہتی ہے کہ کچھ نہیں، انہوں نے اونٹ نیچے رکھا، پہلے تو انہوں نے مجھے پردے کی آیت نازل نہیں ہوئی تو دیکھا ہوا تھا، تو انہوں نے پہچان لیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہے، تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یا انہوں نے آواز دینا مطلب تھا یا یہ تھا کہ وہ گزر گئی، فوت ہو گئی. کہنے لگی میں نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے اونٹ نیچے رکھا ہے اور میں بیٹھ گئی ہوں اور مجھے قافلے سے جا کے ملا دیا، تو منافقوں کا سرغنہ، منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول، اس نے کہا واللہ نبی کی بیوی بچ کے نہیں آئی. وہ کہتے ہیں بیچارے، حدیثوں میں آپ پڑھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو کبھی کسی عورت کا، وہ تو شادی شدہ بھی نہیں تھے، کسی عورت کا جسم بھی نہیں دیکھا، حدیث کے صاف الفاظ ہیں، اور کہ ان پہ تہمت لگا دی. ٹھیک ہے، تو یہ منافق تھے نا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے کسی کو اپنے کزن، اچھا اس میں پھر 3 کمزور نئے مسلمان تھے نا، 3 کمزور با ایمان والے مسلمان بھی اس پروپیگنڈا میں شامل ہو گئے. اس میں سے ایک جو تھے مستح، ٹھیک ہے، تو مستح کے جب سنا، وہ آپ کے کزن تھے، اس کو آپ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے مکے سے لوگ آئے تھے تو وظیفہ دیتے، جیسے ہم خرچہ دیتے نا کسی کو، وظیفہ دیتے تھے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب میں وظیفہ نہیں دوں گا. فوراً آیت نازل ہوئی، کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہیں معاف کر دیا جائے؟ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، انٹرپریٹیشن آف دا میننگ بتا رہی ہوں میں، آیت نہیں پڑھ رہی ہوں، جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ اپنے ہاتھ نہ روکیں. کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہیں معاف کر دیا جائے؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا جی میں چاہتا ہوں، بھلا کیوں نہیں، میں چاہتا ہوں مجھے معاف کر دیا جائے. اور پھر ان کا وظیفہ ڈبل کر دیا، جو کہ بیٹی کی ان کو بدنام کر رہا ہے، یعنی منافقوں کے ساتھ شامل ہو گئے. کیونکہ جب شروع میں ایمان لائے تھے تو کمزور ایمان ہوتا ہے نا. ہم بھی جب آتے ہیں اسلامک ٹیچنگز میں پڑھتے ہیں تو ایمان مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، قرآن کا ڈوز ملتا ہے، جیسے ہمیں تو ایک ڈوز چاہیے ہوتا ہے ہر وقت. تو ایسی محفلوں سے تھوڑا سا شرح صدر ہوتا ہے، سینہ بھی کھلتا ہے، قرآن دل میں اترتا ہے، دل بھی نرم ہوتا ہے نا. ایسی محفلوں سے اللہ کا کلام سن کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سن کے، اللہ کی آیتیں سن کے رقت طاری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، تو ہمیں معاف کر دیں. یعنی یہ بتا ہی رہی ہوں کہ ایک بیٹی پہ تہمت لگنا، اور پھر اس وقت امت مسلمہ جو ہے اس قدر ٹینشن میں رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں، اتنے کام آپ کو کرنے ہوتے تھے، سوچے کتنا 1 مہینہ یہ ٹینشن رہا ہے، 1 مہینہ کتنے سب لوگ پریشان رہے، یعنی کتنی پریشانی آ جاتی ہے نا. اور وہ اس کو ڈبل خرچہ دے رہے ہیں. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہم ہو تو اسے عمر بھر بات نہ کریں کہ میری بیٹی ہے، ہاؤ یو ڈیئر آئی ول سی یو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی، میں دیکھ لوں گی. یہ کرتے نا ہم. اور دیکھیں یہ دین یہ سکھاتا ہے نا. ٹھیک ہے، اور جب تک ہم باہم محبت نہ ہو اس وقت تک نہ گھر میں معاملات درست ہو سکتے ہیں نہ گھر سے باہر. جب تک محبتیں نہیں ہوں گی معاملات بالکل ضرور درست نہیں ہوں گے. اس کے لیے ایک دعا پڑھیں. ایک خاتون کی آزمائی ہوئی بات ہے، مطلب دعا میں تو اثر ہے ہی نا. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا السبل السلام ونجنا من الظلمات من النور وجنبنا من الفواحش ما ظہر منها وما بطن وبارک لنا فی اسماعنا وابصارنا وازواجنا وذریاتنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. مسنین بها قائلین بها واتممها علیہ.
اس میں تمام دعا آ گئی کہ ہمارے دلوں کو جوڑ دے، ہمیں فحش اور بری باتوں سے دور کر دے، ہماری کاموں میں، سماعت میں، بصارت میں برکت دے دے، ہمارے ازواج میں، ہماری اولاد میں، ہماری جو ہے پروجنی آف اسپرنگ یعنی ذریت میں برکت دے دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اس کے بعد جو ہے ہمیں اپنی نعمتوں کا وجلنا، ہمارے نعمتوں کا شاکرین لنعمت کا، اپنی نعمتوں کا شکر گزار، وجلنا شاکرین لنعمت کا واتمیمہ علینا، ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنا دے، شکر ادا کرنے والا بنا دے، اپنی نعمتوں کو ہم پہ تمام کر دے۔ تو یہ بہت سے لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ جب یہ دعا پڑھی ہے تو جو لوگ دور تھے، جن دلوں میں کپٹ تھا، گھروں میں دلوں میں محبت نہیں تھی، وہ گھی شکر ہو گئے، یعنی اللہ نے محبت ڈال۔ دعائیں اس لیے بتائیے مسنون دعائیں آپ کی قرآنی اور مسنون دعاؤں میں ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ جا کے دیکھ لیجیے، میں صرف پیج نمبر واٹس ایپ پہ آپ کو ڈال دوں گی۔ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اللہم الف بین قلوبنا، ٹھیک ہے، چاہے آپ کسی آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہوں، کہیں جاب پلیس پہ کام کر رہے ہوں، کوئی آپ کو ستا رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، تو وہ محبتیں ہو جائیں گی سب سے، وہاں جو بھی ہو نا، آپ کے کو ورکرز ہو، گھر ہو۔ تو میں نے بہت سی لوگوں سے سنا ہے کہ ہمارے گھر میں نفرتیں تھیں اور محبت، کیونکہ دعاؤں کا تو اثر ہے نا، کس سے مانگیں گے؟ اللہ تو دعاؤں کو سننے والا ہے، وہ تو سمیع البصیر ہے۔ یہ دعا آپ لوگ پڑھنا شروع کر دیں، بہت زیادہ نا، بہت زیادہ سکون ہو جائے گھر میں اور محبتیں ہو جائیں گی۔ تو جہاں بھی ہم ہوں تو محبتیں ہمیں بانٹنی ہیں، اور اس وقت تک نہ گھر میں معاملات درست ہو سکتے ہیں، نہ گھر سے باہر کے معاملات میں اصلاح ممکن نہیں، جب تک ہم جو ہے خیر خواہی کے جذبات پیدا کریں کہ میں اس کی خیر خواہ، یہ مجھ سے کچھ بھی کر رہی ہے اور کر رہا ہے، چاہے شوہر ہو، چاہے بچے ہوں، چاہے والدین ہوں، چاہے سسرالی رشتہ دار ہو، چاہے بہو ہو میری، چاہے میرا داماد ہو، چاہے میری ساس ہو، یعنی میرے جو بھی اے ٹو زیڈ جتنے رشتہ دار ہیں، کیونکہ ہم تو چاہتے ہیں نا ہمارے پیارے جنت میں ہوں، تو ہمارے رویے سے بھی لوگ کہتے ہیں اچھا یہ کیسی تعلیمات ہے، کیسا قرآن حدیث کہ بھائی ان میں اثر ہے، ورنہ ہمیں تانا کیوں ملتا ہے؟ بھائی تم سے تو زیادہ ہم بے نمازی اچھے، تم سے تو زیادہ درس میں نہ جانے والے اچھے، کیونکہ ہمارے عمل نہیں بتا رہے ہوتے، کنٹراڈکشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ازواج مطہرات کے ساتھ، یہ تو ازواج مطہرات تو ہم نے پڑھ لیا نا، ابھی کر لیا، انہوں کو ہم نے کر لیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا آپ کو پتہ تو ہے، یاد دہانی ہو جاتی ہے نا، سب بھول بھی جاتے ہیں نا سب کچھ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مجلس، اب مجلس کے آداب دیکھیں۔ مجلس، جب آپ کسی مجلس میں تشریف فرما ہوتے تو جس بات پر لوگ تعجب کرتے آپ بھی تعجب کرتے، مجلس میں جب کوئی ہنستا تو آپ بھی تبسم فرماتے، کوئی باہر کا آدمی سخت کلامی کرتا یا بے باکی سے کام لیتا تو تحمل سے کام لیتے اور سخت جواب نہ دیتے۔ کیا کرنا ہے مجلس میں؟ کیا کرنا ہے؟ لوگ اگر تعجب کر رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں تو ہنسیں تو ہم بھی ہنسیں گے، اچھا تب، لیکن آپ ہنستے نہیں، تبسم فرماتے، ہمیشہ اسمائل دیتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو پتہ ہے کہ مسکرانا بھی صدقہ ہے، اپنے بھائی سے، اپنی بہن سے، مرد سے، عورت سے، ہم مت سے کہیں الٹا نہ کر کے آ جانا کہ ہم سن کے آ گئے، ہاں کوئی باہر کا، کیونکہ ہمارے جو ہے چلنا، ہمارا چلنا میں بھی بردباری ہونی چاہیے، ہماری آواز ایسی نہ ہو کہ اس میں جو ہے کوئی لچک ہو کہ کمزور دل والا سمجھے کہ یہاں کوئی لفٹ مل جائے گی، کچھ یہاں مل جائے گا، کوئی واٹس ایپ کا وہ ایکسچینج ہو جائے گا، تو بس استغفر اللہ، بعض دفعہ خواب میں بھی آ جاتا ہے ایسا کہ تو بس، تو پھر اس کے بعد جو ہے کوئی باہر کا آدمی سخت کلامی کرتا ہے یا بے باکی سے کام لیتا، تحمل سے کام لیتے، کوئی سخت باتیں کر رہا ہے تو بھی ہمیں تحمل سے کام لینا ہے، کچھ بھی نہیں کہنا ہے، ٹھیک ہے نا، سخت جواب نہیں دینا ہے۔ احسان کا بدلہ دینے والے کے سوا کسی کی تعریف پسند نہ کرتے، اگر کسی کو احسان کا بدلہ دینا ہوتا تو اس کی تعریف کرتے، کیونکہ بے جا تعریف بھی پسند نہ کرتے تھے، نیز تعریف میں مبالغہ آرائے بھی ناپسند تھی، ایگزیجریشن نہیں ہونا چاہیے، کہ وہ میں اکثر آپ کو کھانے پینے کی مثال دیتی ہوں، آپ کا سوٹ بہت اچھا، آپ کا کھانا، اب اس نے بلا لیا ہے تو ضروری نہیں کہ آپ کو جو چیز نہیں پسند ہے تو جھوٹ ہو جائے گا نا، آپ کو پسند نہیں پھر بھی کہہ رہی ہے اچھا تو ریسیپی دے، ہائے بہت اچھا تھا مجھے تو مزہ آ گیا، نہیں، آپ اس کو بلکہ دعا دیں، اللہم ارزقہم، اللہم اغفرہم، پھر لہم، ہے نا جو ہوتا ہے یہ والی دعا ہے کہ اللہم اغفر لہم، اللہم ارزقہم، کہ اللہ ان کی روزی میں برکت دے، ان کی مغفرت کر دے، وہ دعا بھی میں ڈال دوں گی واٹس ایپ پہ انشاءاللہ، تو یہ آپ دعا دے کے نکلیں گی، بجائے اس کے کہ جھوٹی تعریف، ہاں پسند آیا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں پسند ہے کہ اب انہوں نے کھانا کیا ہے تو ہم لازمی ہی تعریف کریں ان کو خوش کرنے کے لیے، نہیں، چپ، وہ یہ نا کہ خاموش رہنا ہے، زیادہ بولیں گے پھنسیں گے، جھوٹ ہو جائے گا، اللہ کی نظر میں بھی جھوٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، اسی لیے زیادہ بولنا نہیں چاہیے۔ کسی مجمع میں جاتے تو جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاتے، اب آپ کہیں گئی ہیں جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں، 10 کو ڈسٹرب نہ کریں، اور جمعے میں تو آپ کو واقعی ڈسٹرب نہیں کرنا، جمعے کی نماز میں تو خطبہ شروع ہو گیا آپ ڈسٹرب کریں، جبکہ خطبہ جب ہو رہا ہے تو بات نہیں کرنی، بر کے سر بھی نہیں لانا ہے، اور جب آپ خطبہ سننے جاتی نا تو کسی کو بولے بھی نہیں کہ یہاں بیٹھ جائیں،
تو وہ آپ کے اور سلام بھی کرے تو جواب نہ دے، وہ آپ کے رویے سے سمجھ لے گا کہ ہاں یہ تو کچھ ہے کہ مجھے جواب نہیں دینا ہے. ایکشن اسپیچ لاؤڈر. اس کے بعد اذان جب ہو رہی ہو نا، خیر یہاں پہ تو فتویٰ آ گیا کہ ریکارڈنگ ہوتی نا تو اس پہ نہ بولے، لیکن ہم تو انہی کو بول کے ثواب لے رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پہ مسجد قریب نہیں ہے. تو جب اذان بھی ہو رہی ہو نا تو جواب نہ دے کسی کو، تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ اذان سن رہی ہے. اور جواب بھی دے رہے ہوتے ہیں نا، آپ جواب بھی دے رہے ہوتے ہیں نا، اس کو سن رہے ہوتے تو ٹھیک ہے نا. اچھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جی باہر کا آدمی کلام کرتا یا بے باکی سے کام لیتا تو تحمل سے کام لیتے اور سخت جواب نہ دیتے. احسان کا بدلہ احسان دینے والے کے سوا کسی کی تعریف پسند نہ کرتے. نیز تعریف میں مبالغہ آرائی بھی ناپسند تھی. کسی مجمع میں جاتے تو جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاتے، یہی بات ہو رہی تھی نا، جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں. چھینک آنے پر آواز آہستہ کرتے، ہاں چھی زور سے چھینک. محفل میں کتنا، گھر میں بھی ایون آپ گھر میں بیٹھے ہیں اپنے بچوں شوہر کے ساتھ بھائی بہنوں کے ساتھ تو آہستہ آواز کرتے، الحمدللہ کہتے. ٹھیک ہے نا. آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کیا کہا تھا؟ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین کا. اور ان کو چھینک آئی تو الحمدللہ کہا تھا. پھر ٹھیک ہے، اور پھر الحمدللہ کوئی کہے تو آپ کیا کہیں گے؟ یا رحمکم اللہ. کوئی اور چھینکتا تو جواب بھی دیتے. چہرے کو ہاتھ یا کپڑے سے ڈھانپ لیتے. آپ کو چہرے اور ہاتھ سے کپڑے سے ڈھانپ لیں جب چھینک آئے. جمائی کے وقت بھی ایسے ہی کرتے، جمائی روک لیتے. ہم نے بد الخلق میں، صحیح بخاری بد الخلق میں پڑھا تھا کہ حتی الامکان جمائی کو روک دیں. جمائی لینا شیطان اس کو بہت پسند ہے شیطان کو، تو جمائی جب آپ کے آئے تو اس کو روک لیں. ٹھیک ہے. مجلس کے اختتام پر اللہ کا ذکر کرتے. اور ایک دفعہ ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ 70 سے زائد مرتبہ مجلس میں بھی استغفر اللہ پڑھ لیتے. تو مجلس میں بھی کوشش کریں کہ استغفر اللہ پڑھ لیں. کلام، آپ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے تھے اور آپ کے کلام میں لغو اور بیکار باتیں نہ ہوتی تھیں. اور پتہ ہے کہ جنت میں بھی لغو باتیں نہیں ہوگی، تو لغو باتوں سے پرہیز کریں. بالکل بیکار باتیں تو کرنی ہی نہیں. آپ کا کلام واضح تھا، سمجھانے کے لیے ٹھہر ٹھہر کر بولتے. ہم بعض دفعہ اتنی تیز بات کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. واضح ہونی چاہیے آپ کی بات کو 3 بار دہراتے. اس طرح بولتے کہ سننے والا پوری طرح بات سمجھ جاتا. ایسی گفتگو فرماتے کہ اگر کوئی گننا چاہتا تو الفاظ گن سکتا تھا، جبھی تو سمجھ آتی تھی نا آپ کی بات. زبان سے جوامع الکلام ادا ہوتے، یعنی نپے تلے الفاظ، نہ کم نہ زیادہ. ہمیں ایک بات ہوتی ہے اس کو بڑھا کے اتنا بولتے ہیں، کوئی ہمیں بول دے وہ بات نہیں ٹھیک ہے چینج ہو جاتا ہے، آتے تک بھول جاتے ہیں، لیکن ہم اس کو ایک جملہ بتانا ہوتا ہے تو 4-10 جملے بتاتے ہیں. اور کیا ہے جوامع الکلام، کیا یاد کریں گے آج؟ جوامع الکلام ادا ہوتے یعنی نپے تلے الفاظ، نہ کم نہ زیادہ. آپ کو بہت زیادہ سوال اور قیل و قال کہا گیا اور اس نے کہا ہی سیڈ شی سیڈ پسند نہ تھا. قیل و قال تو کرنی نہیں چاہیے. اللہ کے رسول سے حدیث بھی ہے کہ قیل و قال سے بچو، کہ اس نے کہا اس نے کہا، قیل و قال نہیں کرنی چاہیے. اور لو کانیت بھی نہیں ہونی چاہیے. بتائیے لو کانیت کیا ہے؟ لو کا کیا لفظی ترجمہ ہے؟ اگر کاش کانا ہو جاتا. کن فیکن سنا ہے؟ کاش ایسا ہو جاتا، کاش. تو لو کانیت اللہ کو نہیں پسند ہے. لو کانیت سمجھ میں آ گئی؟ لو اگر ایسا ہو جاتا، لو کاش ایسا ہو جاتا، کانا ہو جاتا. تو لو کانیت بھی اللہ کو ہو جاتا کہ آپ کے نصیب میں لکھا تھا. آپ جو ہے تقدیر کی لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے. تو تقدیر کی برائی سے دعا مانگا کریں. جب کچھ چیز ہو جاتی تو میرے والد صاحب یاد آتے، وہ کہتے تھے بیٹا تقدیر لکھوا کے لائے ہو، کھانا پینا روزی سب مل کے رہے گا، لیکن بری تقدیر کو بیٹا دعا ٹالے گی. بدعا جو بری تقدیر ہوتی نا، ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ مجھے بری تقدیر سے بچا لے. دعائیں بھی ہے نماز کے اذکار میں بھی ہے، عربی میں تو سب کوشش کریں عربی میں وہ دعائیں کریں. گفتگو میں کسی کی غیبت ہوتی نہ تانازعی، کسی کی عیب جوئی نہ کرتے، کسی کے اندرونی باتوں کی ٹومے نہ رہتے. غیبت تو آپ کو پتہ ہے نا کہ غیبت کا عذاب آپ سے سب کو دکھایا گیا کہ آپ لوگوں نے کچھ لوگ دیکھے جن کے ناخن پیتل کے تھے اور وہ اپنا منہ اور اپنا گال اور اپنا گلا نوچ رہے تھے. جبریل علیہ السلام سے پوچھا معراج کی رات، جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے بھائیوں کا گوشت کھاتے تھے. تو اور آپ وسلم نے ایک عورت کو قے کر کے بھی دکھایا، تو وہ میں نے بتایا تھا کہ وہ واقعی ٹکڑا نکلا تھا، اللہ کے رسول تھے. انہوں نے کہا اچھا ویل لکل اچ. پھر یہ کہ صحابہ نے پوچھا کہ اگر وہ بات ہمارے بھائی میں ہے تو آپ وسلم نے فرمایا وہ غیبت ہے، اور اگر نہیں ہے تو وہ بہتان ہے. جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنی سوتن کے متعلق صفیہ رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا کہ صفیہ تو ناٹی ہیں، ٹھنگنی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم نے سوئی کی نوک کو پانی میں ڈبو کے پورے پانی کو گندا کر دیا، جبکہ وہ تھا اس میں.
اور ایک وہ بھی ہے نا کہ انہوں نے صحابہ نے کہا ایک آدمی کے متعلق اس سے کہا جائے تو چلتا ہے، اسے بولا جائے چلو تو چلتا ہے، اسے کہا جائے بیٹھو تو بیٹھتا ہے، اسے جب کہا جائے تو کرتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھی وہ بات کہ نہیں کہو اس کے متعلق، حالانکہ وہ تھا ایسا، تو وہ غیبت ہو جاتی ہے، اور نہیں ہو تو وہ بہتان ہو جاتی ہے. اور ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تباہی ہے، بربادی ہے ان کے لیے جو تانا دیتے ہیں. گلاس ٹوٹ جائے، بچے کہتے ہیں اب تو تانا دیتی رہتی ہیں، فیل ہو گئے، اچھا تم نے اتنی فیس ضائع کی، تم نے ٹائم ضائع کیا. وہ آگے اسی لیے تو نہیں بڑھتے ہیں، وہ ڈر کے آپ سے بات کیوں نہیں کرتے کہ ہماری ماں تو ایک بولیں گے 100 سنائے گی، معاف کر دیں معاف کر دیں، بلکہ اس کو انکریجمنٹ، ٹھیک ہے غلطی ہو گئی بیٹا آئندہ آپ اچھا کر لیجیے گا. کوئی بھی ہو، بھائی ہو، بہن ہو، شوہر ہو، کسی سے بھی کوئی غلطی ہو، آپ کی دوست ہو، پڑوسن ہو، تو اس کو آپ جو ہے ہمت دیں، قوت دیں، طاقت دیں کہ نہیں چلو ہو جاتا ہے، اب محنت کر لینا. اس وقت سمجھا دیں کہ بھئی دیکھیں لاس بھی ہو گیا، ٹائم بھی گیا، ابھی تو آپ آگے ہوتے ہیں، اس کو فائدے بٹھائیں. وہ بھی طریقے سے، اسی وقت نہیں لیکن غمگین، اداس، پریشان بچہ آ رہا ہے یا کوئی بھی آ رہا ہے تو ہم تو شروع ہتھوڑے اس کے باتوں کے ہتھوڑے مارتے ہیں اس قدر، ایک جملے کی بجائے جوامع الکلام نہیں ہوتا ہے نا، ہم تو بہت زیادہ وہ اس پہ بوچھار کر رہے ہوتے، تو سمجھنے والا بھی نہیں سمجھتا. اور تانا تو کبھی نہیں دینا ہے کسی کو بھی نہیں کہ تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تو جبھی تو دل صاف نہیں ہوتے ہیں، خیر خواہی نہیں پھیلتی ہیں، دشمنیاں نہیں ختم ہوتی ہیں، محبتیں. یہ دعا تو میری آزمائی ہوئی جو میں نے پتہ ہے نا، اللہم الف بین قلوبنا، وہ لوگ آپ سے محبت کریں گے اور گھر میں سکون آئے گا اور محبتیں بڑھیں گی اور اچھا لگے گا، ساتھ کھائیں گی، ساتھ پکنک پہ جائیں گی، انجوائے کریں گی، ساتھ ایک دوسرے کو گفٹ دیں گی. یہی تو ہماری زندگی ہے نا. کیا اللہ تعالیٰ نے یہی کہا نا مل کے، اور سنت بھی ہے کہ مل کے رہو. پھر کسی کی عیب جوئی نہیں کرنا، عیب نہیں نکالنا، وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا، بالکل کبھی نہیں. کسی کی اندرونی باتوں کے ٹومے نہ، جو جتنا بتا دیا کسی نے آپ سن لیں، اس کو قریدہ نہیں، پتہ نہیں وہ کس ٹراما سے گزر رہا ہے. بیٹی نے گورے سے شادی کر لی تو اب وہ کیا ٹراما ہے بھائی، مسلمان کیا کہ نہیں آیا، تو یہ بھی ہو رہا ہے نا. تو اب وہ والدین، وہ ماں جو ہے اتنے ٹراما سے اپنی اولاد کے لیے گزر رہی ہے کہ اولاد کو چھوڑ دے، پھینک دے. یا آپ کوئی بہت دیندار ہیں تو ان کے ہاں آپ دیکھتی ہیں کہ مخلوط پارٹی ہو رہی ہے، گانے بھی ہو رہے ہیں. بعض دفعہ کچھ بچے تو آپ کی بات مانتے ہیں، آپ کی 4-5 اولاد میں سے کوئی اولاد بات نہیں مانتی. وہ اپنی بیٹیاں جو ہے بعض دفعہ اپنے منگیتر کے اور گھر والوں کے انفلوئنس میں آ جاتی، سسرال کے، اس طرح بیٹے بھی انفلوئنس میں آ جاتے ہیں، دونوں طرف ہوتا ہے یہ. اور پھر یہ کہ بات اتنی مشکل ہو جاتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کر کے گزارا. تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم دین پہ چلیں، لیکن ہم نے اب تربیت ہی نہیں کی تو ایسی خرابیاں ہیں. اب وہ نائٹ میئر فوراً تو نہیں ہو جائے گا، آہستہ آہستہ ہوگا نا. تو یہ کہ کوششوں سے، دعاؤں سے، دعا ضرور کریں اپنی اولاد کے حق میں، یا بھائی ہے، بہن ہے، یا ایسے گھرانے، ایسے رشتہ دار ہیں جو دین پہ نہیں ہیں، ان کے لیے دعا کریں، ٹھیک ہے نا. ایسی محفلیں رکھیں، ان کے ساتھ تعلق، جو ہم تعلق نہیں جوڑتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں یہ درس تھا، یہ بات تھی، وہ بات تھی. پہلے تو ہمارے تعلقات، جیسے ابو ہریرہ تو ابو تراب علی کرم اللہ وجہ کو کتنے کلوز ہوتے تھے، تمہاری بلی کیسی ہے، تمہارا پہلے کنیکشن، تعلق ہو، پھر آپ جو ہے نا آپ آگے باتیں دین کی کریں گی نا. تو وہ ہم دوستیاں نہیں کرتے ہیں، اللہ کے لیے محبتیں نہیں کرتے، دوستی کریں، محبتیں کریں، پھر کریں. اور اندرونی باتیں تو کبھی کسی کی نہ پوچھیں، بس چیز نے بتا دیا شروع سے پتہ چل گئی. اب کسی کی کیا ہوتا ہے آج کل، یہ بھی ہو رہا ہے نا بہت، کہیں سے خبر آتی ہے کہ فلاں کی تو شادی ہے، ہم کہتے ہیں اس کی تو شادی پہلے ہو چکی تھی، بعد میں پتہ چلا ایسا بھی ہوا ہے، تو پتہ چلا کہ نہیں وہ طلاق ہو چکی تھی. اب وہ نہیں بتانا چاہتے، وہ صحیح نہیں فیل کر رہے ہیں، وہ پردہ ڈالے ہوئے کہ اب باہر کے ملکوں میں رہ رہے ہیں، ہمارے بچے یا بچی کی طلاق ہوئی ہے تو کیوں ہم اندرونی باتوں میں پڑتے ہیں. لوگ فون کر کے پوچھ کے چپ ہو جائیں، اچھا شادی ہو رہی ہے ہم آ جائیں گے، ٹھیک ہے صحیح ہے، پڑھتے ہیں نا اندرونی ٹومے. دیکھیں اندرونی ٹومے نہ، ہم اپنے آپ، اور 2 لوگ باتیں کر رہے ہوں تو بھی نہ سنیں، کیونکہ آپ سن کے کیا کریں گے، اور پھر شک، پھر بدگمانی، اچھا میری باتیں تو نہیں کر رہے، اچھا آپ کے لیے فارغ ہے، آپ کی باتیں رہ گئی دنیا میں. بالکل نہ کریں. آپ کسی سے کہیں کسی کے گھر سے نکل بھی رہی ہو نا، آپ کی یہ محفل ختم ہوئی، آپ نکل رہی ہیں، اب 2 باتیں کے بعد میں 2 رہ جاتے ہیں نا. کچھ منتظمین بھی رہ جاتے ہیں جو انتظام کرنے والے ہوتے ہیں، کورس کی بات کر رہے ہوتے ہیں، بک کی بات کر رہے ہوتے ہیں، یا کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں. یہ میں نے سیکھا نا، مدرسوں سے ہی سیکھا ہے. آپ نکل جائیں، آپ کا وہ کام ہی نہیں، آپ کیوں سننے کھڑے ہو گئے. تو یہ ہم نے سیکھا، ہمیں تو کہا جاتا ہے آپ جائیں، کیونکہ مدرسہ تھا وہاں تو چلتا تھا نا، اصول سکھائے جاتے تھے. تو آپ نہ رکے، باتوں کی ٹومے نہ رہے، وہی بات کرتے جس سے کوئی مفید نتیجہ نکل سکتا تھا. بیکار باتیں نہ کرے کہ کچھ فائدہ ہی نہ. مگر آج ہماری اکثریت کا کیا حال ہے کہ بیکار کی باتیں ہے نا، کہ اپنی کوئی فکر باتیں دوسروں کے گرد گھومتی ہیں. ہمارے عیوب نہیں دیکھ رہے ہیں، میرے گھر میں کیا نقص ہے، میری اپنی ذات میں کیا نقص ہے. دوسروں کی ذات پر توجہ ہماری زیادہ ہوتی ہے، اور دنیا بھر کے حالات، واقعات پر تبصرے ہو رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی بہت ٹائم لگاتے ہیں نا. بس نیوز دیکھ لیں، نیوز پتہ ہونی چاہیے، لیکن ہم اس قدر ان پہ تبصرے اور حالات اور واقعات پہ ہمارا جو ہے بہت ٹائم لگ جاتا ہے، ہم اس کو
ٹائم لگاتا ہے اور بحث و مباحثے میں ہم لوگ لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے چلے میرا خیال ہے ہم ختم کرتے ہیں. گھنٹہ ہمارا ہو گیا نا انشاءاللہ, گھنٹہ ہو گیا. چلیں تھوڑا سا ہم آپ کے وہ کر لیتے ہیں, تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں آپ کا ایک اور بات, ایک اور حدیث پوری کر کے ہم اس کو ختم کرتے ہیں. چلیں اب آپ بتائیں کیا کیا سمجھ میں آیا, کیا کیا. اچھا سفر و سواری, پھر آپ کیا کرتے, گھوڑے, اونٹ, خچر اور گدھے سب پر سواری کر لیتے. کبھی اب ہمیں گاڑی نہیں ہے تو شوہر کو پریشان نہیں کرنا ہے. آپ کو بہت اچھی یہاں بسیز اور ٹرین اور مل جاتی ہے نا, بیچارے کو اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ, نہیں افورڈ کر سکتے تو بوجھ نہ ڈالیں. دنیا میں ایسے رہے جیسے بہت ضروری ہے, کار بہت ضروری ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے, لیکن بعض دفعہ بچوں کی تعلیم کھڑی ہوتی ہے, اس سے زیادہ اہم مشن ہوتا ہے. کچھ پرائرٹیز ہوتی ہے نا کہ بھائی بچوں کی بہت فیس جا رہی, کوئی انجینئر بن رہا ہے, کوئی ڈاکٹر بن, تو اپنے حالات دیکھیں, سب کچھ کریں, ایکسٹرا بوجھ خود بھی نہ ڈالیں, اس میں نہ کریں. کبھی ذہن کے ساتھ, کبھی ننگی پیٹھ پر, کبھی آگے یا پیچھے کسی اور کو بھی ساتھ بٹھا لیتے. اکثر سواری پر نفل نماز ادا کر لیتے, لیکن فرض نماز سواری پہ نہیں ہوگا. وطر بھی سواری پہ ہو جائے گا. ایک صحابی تھے, انہوں نے اونٹ پہ پڑھی نماز, تو دوسرے صحابی نے پوچھا آپ نے کیا پڑھا, کہنے لگے میں نے وطر پڑھا. کہہ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر بھی سواری پہ پڑھ لیتے تھے, نوافل بھی سواری پہ پڑھ لیں, لیکن فرض نماز کے لیے اپنی گاڑی کو روکیں گے, اس کو قبلہ رخ کریں گے اور پھر کریں. ہوائی جہاز میں مشکل ہوتی, لیکن سعودی ایئرلائنس میں پیچھے انہوں نے جگہ بنائی ہوئی ہے نا, تو وہاں عورتیں پڑھ لیتی, پھر مرد پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, جمعرات کے دن سفر کرنا پسند کرتے ہیں, جمعرات کو سفر شروع کریں. سفر سے واپسی پر مجھے یہ دعا اتنی پسند ہے, آئبونا تائبونا آئبونا تائبونا عابدونا لربنا حامدون. جب بھی آپ سفر سے آئیں تو یہ پڑھیں, آپ کی اس میں ہے, ویا کے نستعین میں ہے. ٹھیک ہے, آئبونا تائبونا آئبونا تائبونا عابدونا لربنا حامدونا کہتے, اور گھر جانے سے پہلے مسجد میں 2 رکعت نفل ادا کرتے. مسجد تھا ظاہر قریب تھا, اور یہ بھی آتا کچھ روایت میں کہ اپنی ازواج کو خبر پہنچاتے, کسی کو بھیجتے کہ میں آ گیا ہوں. ٹھیک ہے نا, اور بعض شوہر بہت اچھے ہوتے ہیں کہ فون کر کے آتے ہیں, آپ کو کچھ چاہیے میں آ رہا ہوتا ہوں, تو اپنا اگر ایسے شوہر ہے تو حلیہ ٹھیک کر لیں, ٹائم پتہ ہے تو صحیح ہے. ٹھیک ہے نا, بعض بڑے اچھے ہوتے ہیں, کرنا بھی ایسا چاہیے. ہسبینڈ کو آہستہ آہستہ آپ عادت ڈالیں کہ آپ فون کر کے آئیں, تو کیا ہے ہم جلدی جلدی چیزیں ٹھیک کر لیں, اپنا حلیہ ٹھیک کر لیں, سب کچھ کر لیں. ملاقات کے موقع پر سلام میں پہل کرتے ہیں, سلام میں آپ پہل کریں, جو پہل کرتا ہے اس کا بڑا اجر ہے. اور جو اگر آپ کو سلام کا جواب نہ ملے تو بھی کریں. بعض دفعہ ہم نالا ہو جاتے ہیں, ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ تو مجھے جواب ہی نہیں دیتی, تو اس سے اچھی مخلوق آپ کو جواب دے رہی ہوتی, فرشتے آپ کو جواب دے رہے, تو ضرور سلام کریں. اور بار بار سلام کرنے سے جن کو جو آپ کو سلام کا جواب نہیں دیتے, ان کی بھی عادت ہو جائے گی نا سلام کرنے کی. ٹھیک ہے, تو آپ اس کو سلام کریں. مصافحہ کرتے آپ کو پتہ ہے نا مصافحہ کرتے ہیں, یہ میں نے بھی اکثر کیا. یغفر اللہ لنا ولکم, 2 ہاتھ پورے اچھی طرح ملائیں. یغفر اللہ لنا ولکم, اللہ آپ کی بھی بخشش کر دے اور ہماری بھی کر دے. جب تک دوسرا ہاتھ نہ چھوڑتا آپ بھی نہ چھوڑتے, اور ہم تو فوراً چھڑا لیں گے ہاتھ چھوڑتے. مطلب آپ دیکھیں, آپ کی ہر بات دیکھیں, پیارے رسول کی پیاری باتیں, آپ کی سنتیں دیکھیں. سلام کا جواب زبان سے دیتے, اور آج کل تو ہائے, ہلو, ہائے, بائے. میں کہتی ہوں کیا مصیبت ہے, اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا تحیہ دیا. اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کیا فرمایا کہ فرشتوں کو جا کے سلام کیجیے, تو آدم علیہ السلام نے السلام علیکم کا, فرشتوں نے جواب دیا. اور پھر دیکھیں وہ تمہیں کیا جواب دیتے تحیہ, یہ بتایا نا اللہ تعالیٰ نے. فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس پہ ہم اضافہ بھی کرتے ہیں وبرکاتہ, کہ ہمارا دین اسلام کا مطلب سلامتی کا مذہب, ہمارا رب کا صفاتی نام سلام, ہمارا رب ہمیں سلامتی دیتا ہے. ہمارا تحیہ, ہماری گریٹنگ سلام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تم ہمارے دین میں داخل ہو گئے, تم پہ سلامتی, رحمت اور برکات. اتنی اچھی دعائیں جملہ چھوڑ کے بچوں کی عادت ڈالیں کہ بھائی یہ نہ کہا کریں آپ لوگ, ان کو یہ سمجھائیں نا, مطلب کہ ہمارا رب سلام, ہمارا دین سلامتی کا. ہم اس میں تو آپ دعا دے رہے ہوتے ہو, بیٹا تمہارا سارا دن اچھا گزرے گا, تم سلام کا جواب بھی دیا کرو, اور سلام کیا کرو, ہائے اور بائے نہ کرو, ورنہ وہ ساری عمر پھر ہائے ہائے ہوتی رہتی, خرچہ نہیں پورا ہو رہا ہے, وقت میں برکت نہیں ہو رہی ہے نا, یہ ناراض ہے, وہ ناراض ہے, کیونکہ سنت پہ نہیں چلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زمانہ آئے گا کہ سنت پہ نہیں لوگ چل رہے ہوں گے, اس زمانے میں سنت پہ چلنے کا 100 سنت کا 100 گنا ثواب ہے. صرف پانی کی سنت پہ 700 ثواب ہے, وہ میں نے کئی بار آپ کو بتایا. تو آپ یہ سوچیں کہ مجھے تو 100 گنا ثواب مل رہا ہے, اور ہم تو ثواب کے کتنے محتاج ہیں, اتنے گناہ گار ہیں, نہ نمازیں صحیح ہیں, نہ قرآن صحیح ہے, نہ اخلاق صحیح ہے, نہ لوگوں سے تعلق صحیح ہے, نہ حقوق اللہ ہے, نہ حقوق العباد ہے. چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے ہم وہاں جو ہے نا محتاج ہوں گے حشر کے روز, اور ہم کہیں گے کہ اور کر لیتی, اور کر لیتا, اور ذکر کر لیتا, اور نیکیاں کر لیتی. حقوق اللہ, حقوق العباد جو ہے نا ڈھیر بن کے آئیں گے اچھے اچھے. ملاقات کے وقت بات دھیان سے سنتے ہیں, پورے جسم کے ساتھ دوسروں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. ہم جو ہے بات سن رہے ہیں ایسے ایسے موبائل میں, کیا ہے کہ آپ کو آئی کانٹیکٹ ہونا چاہیے.
بچے کہتے ہیں آپ تو ہر وقت بزی ہوتی ہے ہماری بات، تو اثر اسی لیے تو نہیں ہو رہا ہے نا، ہم کہیں اور مصروف ہوتے ہیں، بچے بات کریں ذہن کہیں اور ہوتا ہے، کسی نے دکھ دیا، کسی نے ستایا ہے، وہ کہہ رہا ہے اچھا میں نے کیا کہا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. کسی سے بھی بات کریں، بچے ہو شوہر ہو، آئی کانٹیکٹ ہو، پورا جسم اس کی طرف متوجہ ہو، اس کو لگے کہ آپ اس کو اٹینشن دیں. دیکھیں یہ میں تو نہیں کہہ رہی ہے نا، آپ وسلم کی سنت ہے، کیا ہے، ملاقات کے وقت بات دھیان سے سنتے، پورے جسم کے ساتھ دوسروں کی طرف ایسے متوجہ ہوں گے. آپ یہیں دیکھ رہی ہیں، وہاں دیکھ رہی ہیں، اور سورۃ اللقمان میں بھی ہے نا کہ اے بیٹا بات کرتے وقت اپنے گال نہ پھیر. سورۃ اللقمان میں بھی ہے نا کہ اپنے گال، آیت بھی ہے اور حدیث بھی ہے، سب کچھ ہے. تو اب بہت دھیان سے بات سنیں، خاص طور پہ بچوں پہ، سب پہ توجہ دیں، بات سنیں، جسم آپ آئی کانٹیکٹ ہونا چاہیے، پوری بات سنیں. اور ایسا آپ کو نہیں برا لگتا جب بچے یوں کر رہے ہوتے ہیں، موبائل میں ہوتے ہیں، کتاب میں ہوتے ہیں، نگاہ جھکے، تم میری سن رہے ہو، میں سنو میں کیا کہہ رہی ہوں، آپ میری بات سن رہے ہیں، میں سنو کہہ رہے ہوتے ہیں نا، ہمیں لگتا ہے اٹینشن نہیں، اور واقعی وہ آدھی اٹینشن ہوتی، پوری نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں آپ وسلم کی سنت پہ چلنے کی توفیق عطا، قرآن و سنت پہ، اور یہ ہے کہ ہمارا آنا بیٹھنا قبول کرے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی ہماری سب کی مشکلات آسان فرما دے، اور ہمیں جنت الفردوس الاعلیٰ میں جگہ عطا فرما دے. آپ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پینا پانی نصیب فرما دے، اور ہمیں بدعات سے اللہ دور رکھے، اور ہم سب کو صدقہ جاریہ، ہمیں اپنے والدین کے لیے، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور ہمیں حج عمرہ کی سعادت اللہ بار بار نصیب کرے. ہمارے دلوں کو چھوڑ دیں، ہم خیر خواہی چاہنے والے ہوں، آپس میں محبت کرنے والے ہوں، اور یہ پیارے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تمام پیارے بھی ہمارے ساتھ جنت میں ہوں. اور جو نہیں مانگا، جو مانگنے سے رہ گیا، جو ہمارے حق میں بہتر ہے، اللہ تعالیٰ وہ بھی ہمیں عطا کر دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. چلیں الحمدللہ ٹائم سے پورا ہو گیا ہمارا. کل بھی تھا نا اسی پہ تھا، لیکن وہاں میں نے